أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک مہلت دی رکھی ہے، زندگی دے رکھی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کو دیکھ رہے ہیں، گزار رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، جو کمی کوتاہیاں ہیں جو اس کو معاف فرمائے، چاہے پچھلی ہیں، موجودہ ہیں یا آنے والی ہیں، اور ہم پہ نظر کرم فرمائے، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین میں شامل فرمائے. آج چونکہ 20واں روزہ ہے اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے اس عشرے کا کی راتوں کا آغاز، جس کی میں لیلۃ القدر کا جو ہے امکان ہے، ہوتا ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس رات کو پالے، اور اس میں ان 10 راتوں میں جو ہے قیام بھی کرتا ہے اور ذکر بھی کرتا ہے، استغفار بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے. کچھ اعمال ہیں جو ان راتوں کی نسبت سے آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور یوں کہہ لیجیے کہ آخری عشرے کے حوالے سے چند بڑے قیمتی مشورے ہیں. کوشش ہے کہ آپ تک پہنچ جائیں. ان میں سے 1 2 جتنے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کو آسانی ہو، درود شریف کی کثرت کے ساتھ اس کو بھی اپنا لیں، کسی کو بھی یا سب کو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. کیونکہ یہ راتیں تو اب مشقت کی ہم نے کرنی ہے، مجاہدے کی کرنی ہے. کہ نبی عائشہ اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کس لیتے تھے اس ماہ میں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عرب میں اس کو ایک قسم کا اپنے آپ کو تیار کرنا مشقت کے لیے کہا جاتا تھا. تو اس سے یہ معنی ہے. تو یہ چند راتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھ سمیت ہم سب کو، امت مسلمہ کو، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس میں راضی کر لیں. تو آتے ہیں. پہلا ہے کہ ہر رات میں ایسی 2 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کریں جس میں آپ 100 آیتیں پڑھیں. اگر آپ کی نماز لیلۃ القدر میں پڑھی گئی ہے تو اللہ کے نزدیک 84 سال کے لیے قانتین میں لکھ دی گئی. دلیل اس کے سامنے میں پیش کروں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیت کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد بے حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن حنان نے روایت کیا ہے. دوسرا ہے کہ ہر رات میں 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اگر آپ کی یہ تلاوت لیلۃ القدر میں ہی ہوئی تو 84 سال کے لیے ہر رات کو قرآن پاک مکمل پڑھنے کا اجر دیا جائے گا انشاءاللہ. اس میں دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات 2.5 قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2.5 قرآن مجید کیسے پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل واللہ احد یعنی سورہ اخلاص 2.5 قرآن مجید کے برابر ہے. اس حدیث کو امام مسلم، نسائی، دارمی، احمد اور بو یادی نے روایت کیا ہے. تیسرا مشورہ ہے کہ ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت کی تلاوت کیجیے. اگر آپ کی یہ تلاوت لیلۃ القدر میں ہوئی تو آپ کے حساب میں 30,000 راتوں کے قیام کا اجر لکھا جائے گا. دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو بھی رات کو پڑھ لے تو اس سے کفایت کریں گی. یہ حدیث متفقہ علیہ یعنی سب کی اس پر اتفاق ہے، ہر امام کا. چوتھا مشورہ آپ کے لیے ہے کہ ہر رات کو کچھ پیسے صدقہ کیجیے. اگر یہ والا عمل آپ لیلۃ القدر میں کریں گے اور یعنی کہ ہو گیا تو ایسا ہوگا جیسے آپ نے 84 سال ہر رات میں صدقہ کیا. ہر رات 5واں ہے، ہر رات 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
پڑھیے اگر آپ کا یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا ہے تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے 3 لاکھ انسانوں کی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہو۔ اور یاد رہے کہ ایک گردن کو آزاد کرنے کا مطلب دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہوتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جو مرد کسی تو مسلمان عورت کو آزاد کرے تو وہ دونوں ایسے جہنم سے چھڑا دیں گی، ان دونوں کی 2 ہڈیاں اس کی ایک ہڈی کے قائم مقام ہوں گی۔ ابو داؤد اس کے راوی ہیں، مطلب جب وہ یہ ایسے پڑھیں گے جیسے اس کی ہڈیاں آزاد کر دی ہیں جہنم سے۔ تو نمبر 6 ہے، ہر رات میں کہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ اور پھر اس کے بعد کہیے اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی ورزقنی۔ اگر آپ کا یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا ہے تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے اپنے ہاتھوں کو 30,000 دنوں کے خیر سے بھر لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک بدو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے کچھ سکھائیے جو میں کہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اس کو سکھائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین۔ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو میرے رب کے لیے ہو گیا، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد کہہ اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی ورزقنی۔ جیسے ہی بدو یہ پوچھ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس نے اپنے ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا۔ نمبر 7 ہے کہ ہر رات میں کہیے اللہم اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اگر آپ کا یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں 60 ارب نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کی، یعنی میری امت کی، اور آپ تو اللہم اغفر لی یعنی اللہ مجھے معاف کر، اللہم اغفر لی ولوالدی میرے والدین کو معاف کر، والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ تو آپ تو سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن اور ہر مومنہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ حسن الالبانی۔ نمبر 8 ہر رات میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیے۔ اگر آپ کا یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں 30 کروڑ نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 30 کروڑ خطائیں مٹا دی جائیں گی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے 1000 نیکیاں ہر روز کرنے سے؟ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے پوچھا کیوں کر ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9 ہے کہ ہر رات میں 100 مرتبہ کی کہیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اور یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا ہے تو آپ کے جرم جنت 30 لاکھ کھجور کے درخت لگانا لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے اجر میں جنت میں 30 لاکھ کھجور کے درخت لگانا لکھ دیا جائے گا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ہر رات میں 100 مرتبہ کہیے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے جو آپ کو آسانی ہے، اور میرے تو مشورہ یہی ہے کہ 100 مرتبہ تو کم از کم تعداد ہے، اپنی تعداد کو بھی
दुगना कीजिए जो आप आम दिनों में करते हैं। तो इसका अमल आपके लिए लैलतुल कदर में वो तो बादशाहों के बादशाह ही लिखेंगे कि 30 लाख रहमतें लिख दी जाएंगी अगर सिर्फ 100 मरतबा पढ़ते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजा तो अल्लाह इससे हर दरूद के बदले 10 मरतबा दरूद भेजेगा। इलामा शुकानी कहते हैं यहाँ पर दरूद से मुराद अल्लाह की अपने बंदों के लिए रहमत है। गोया वो ज़ात बारी अपने बंदों को रहमत दर रहमत रहम फरमाता जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये तो 100 मरतबा है, आप खुद ही देख लें, अगर ज्यादा पढ़े और बेइंतहा पढ़े तो क्या ही बात है। आखिरी हर रात में 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहिए। और अगर आपका ये अमल लैलतुल कदर में हुआ है तो आपके लिए जन्नत में 30 लाख खजाने लिख दिए जाएंगे। दलील इसकी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा ना बता दूं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, और वो है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। हम हैं आशिकाने दुरूद, लेकिन दिल करता है कि इस माह रमजान में सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील शुदा कुछ ऐसे अमाल मिले कि इसके अलावा थोड़ा करें पर अजर बहुत ज्यादा पाएं। एक अदना सी कोशिश आप तक पहुंचाने की, आप में से जिसको जितनी भी, और 11 अमाल में से जितने भी जिसको तौफीक मिलती है, 11 तो नहीं 10 कहूंगी क्योंकि 11 तो दुरूद शरीफ है, वो तो आपने करना ही करना है और ज्यादा करना है। तो 10 अमाल में से जिसको भी जितनी भी आसानी से करने की तौफीक मिलती है, कम हो पर इस्तिकामत वाला हो, तो इन रातों में, इन दिनों में, दिन को भी करें रात को भी करें। अगर दिन को टाइम नहीं मिलता तो रात को तो कम से कम जरूर करें, 10 रातों को, और अपने नामाया माल को भर लें। एक तो होगा कि आपके चल नेकियां और सवाब तो एक तरफ, लेकिन क्या ही खूब होगा कि लैलतुल कदर में भी ये सारे अमाल कर दिए जाएं दरूद शरीफ की कसरत के साथ, और साथ में जरूर इस्तिग़फ़ार भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से बचाए, इसकी आग से खलासी दिलाए हमेशा के लिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों के तो जगह तो फिर दोज़ख नहीं हो सकती ना। हमने उनका दीदार करना है, हमेशा करना है, उनकी कदमैन मुबारक में हमने जगह पानी है, और वो जन्नत ही है। ठीक है, तो अल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमैन मुबारक मांगिएगा, उसमें जगह मांगिएगा, तमाम अमाल को पेश करके और खताओं से, इनमें कमी कोताहियों से माफी मांग कर। और तो अगर ये आपने कर लिए और मुस्तकिल कर लिए इन रातों में, तो वारे न्यारे हो गए आपके पूरे साल के लिए। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें जरूर माफ करेगा, और ये सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा, उनके फरमान हदीस पे अमल भी हो जाएगा, अल्लाह की फरमाबरदारी भी हो जाएगी, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो छोटे छोटे अमाल, ज्यादा उसमें नहीं कि लंबे लंबे उस वजीफे करने की जरूरत नहीं है। आप दरूद शरीफ की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत के साथ ये कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है, अल्लाह से उम्मीद है कि हम सब कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमाए, उन लोगों में शामिल फरमाए जिनसे वो राजी हुआ। वैसे तो हम रब से राजी ही राजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।